تزکیہ نفس کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے بہت ساری طریقے ہیں، اور پھر آخری طریقہ تزکیہ نفس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کو ترک نفس نہیں سمجھو۔ تزکیہ ہو سکتا ہے، ترک نہیں ہو سکتا، وہ رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ گھوڑا سرکش نہ ہو، سوار کو گرا دے گا، لیکن گھوڑا مردار ہی نہ ہو جائے، پھر پیدل ہی چلو گے، تو نفس جو ہے یہ سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاکیزگی کیسے عطا ہو۔ یہ گنتی کی باتیں ہیں، نوجوان لوگوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، اگر عمل ہم نے کرنا ہے، اول تو کسی اور نے کرنا ہے، لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو پیسے کی گنتی کے عمل سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلا کام ہے، پیسے کی گنتی کا عمل، پیسے کی محبت کا عمل، یعنی کہ حب مال، مال کی محبت سے، چاہے وہ تم ضرورت ہی بنا کر رکھو، یہ مال مجھے تو نہیں چاہیے لیکن میں نے حج کرنا ہے، تو حج کو چھوڑ دے لیکن مال کو غلط طریقے سے جمع نہ کر۔ غلط طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے مال آ رہا ہے اس شعبے میں کہیں نہ کہیں فال پلے ہو جائے، ورنہ کوئی رزق حرام نہیں۔ اللہ کا جو عطا کیا ہوا ہے وہ رزق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے وہ آ رہا ہے ان ہاتھوں میں ان لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ایسی ہو جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، پسندیدگی نہ ہو، جھوٹ ہو جائے، غلط بیانی ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ حق سے زیادہ حق لیا جائے، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے لا علمی کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو پیسے کی محبت میں ہیں، جمع مال ہوا دلا، مال جمع کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اس کی محبت میں مبتلا ہیں، عام طور پر ان کا تزکیہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ انسان جو اپنے وجود کی لذت میں مبتلا ہو۔ لذت کا معنی یہ ہے کہ کھائے تو جانوروں کی طرح، سوئے تو غافلوں کی طرح، اور وجود کی آرائش اور آسائش میں مبتلا ہو، اس آدمی کا تزکیہ مشکل ہے۔ پیسے کی محبت سے نکلنا اور اپنے وجود کی تسکین سے نکلنا، بہت سکون اور لذت وجود سے آزاد ہونا۔ تزکیہ نفس کا آسان ترین طریقہ ہے عبادت کی اور پاکیزگی کے قریب ترین رہنا۔ اس سے تزکیہ نفس ہو جائے گا اور ماضی سے رابطہ ہونا۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ بغیر اللہ کے ذکر کے یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، پھر تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس تمہارا عمل ہی نہیں ہے، یہ ان کا عمل ہے جنہوں نے کرنا ہے۔ تم اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ فرمان ہے کہ تم لوگوں میں ہم نے ایک رسول بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سناتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کر دیتے ہیں۔ وہ نگاہ تزکیہ کرتی ہے، تمہارا عمل تزکیہ نہیں کر سکتا۔ وہ نگاہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کا تزکیہ کرنے والا کوئی مل جائے۔ تزکیہ تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک آدمی کو سمجھایا جائے تو کیا سمجھے گا؟ یہ علم کی بات تو ہے نہیں کہ یہ کیا جائے۔ انسان اپنی ڈائریکشن آپ نہیں کر سکتا، اپنی اصلاح آپ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ دا بیسٹ پلیئر کے لیے بھی ایک امپائر کھڑا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ بے شمار جھگڑے ہو جاتے ہیں آؤٹ دینے میں، وہ کہتا ہے کہ آؤٹ نہیں ہوا، گویا کہ کھیلنے والا عام طور پر سمجھ نہیں سکتا کہ کہاں پر فاؤل ہے۔ اس لیے تزکیہ جو ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تزکیہ کسی نگاہ کی عنایت ہے، ورنہ اگر خود کرنا پڑ جائے تو فاقہ، روزہ، ذکر، شب بیداری فوراً ہی کر لی جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ رات کا جاگنا، کم کھانا، غم کھانا، اللہ کے ذکر میں رہنا اور فاقہ رکھنا۔ قائم اللیل اور صائم النہار، رات کو جاگنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا، یہ تزکیہ کرے گا۔ اور پیسے کی خیرات کرنے والا، موت کو ہر وقت یاد رکھنے والا۔ کہتے ہیں کہ تزکیہ اس کا ہوتا ہے جس نے موت اپنے سرہانے میں رکھی ہوئی ہو، کہ ہر وقت موت کی گھڑی دیکھتا جائے۔ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی گئی ہے، موت کو یاد رکھنے والے کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ اس کا ہوتا ہے جو اپنے وجود کی لذت سے بچ جائے، پیسے کی محبت سے بچ جائے، یا کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اس کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ بھی تزکیہ ہو گیا۔ مجنوں سے پوچھا کہ سنا بھائی نیکی بدی کے حالات،
کہتا ہے پتہ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ دنیا دیکھی؟ کہتا ہے کہ نہیں دیکھی۔ کہتا ہے کہ پھر تو نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے کہ ہم نے صرف لیلا ہی دیکھی۔ اب ایسا آدمی جو ہے یہ گناہ ثواب ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، تزکیہ ہی تزکیہ ہوتا ہے، دنیا سے ہی تزکیہ ہو گیا، یا پھر کسی ایسے خیال میں مبتلا ہو جائے تو تزکیے کا ایک یہ طریقہ ہے، پھر استغفار ہے، خیرات ہے اور شب داری ہے، یا پھر کسی ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو جائے، پھر پاکیزگی شروع ہو جاتی ہے۔ پاکیزگی جو ہے ایک خیال کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ محفل کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اچھی محفل آپ کو اچھا خیال دے گی، بری محفل آپ کو برا خیال دے گی، تو یہ خیال آپ کے اندر وارد ہو جائے گا۔ برائی نہ کرنا بھی بڑی نیکی کی بات ہے، یعنی برائی کا موقع ہو اور برائی نہ کی جائے۔ تزکیہ جو ہے وہ تزکیہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچانک نگاہ کا ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اقبال کا تزکیہ کس نے کر دیا؟ کسی اور کا بھی کر دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے علم کی بادشاہی میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی بلندی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آ گیا اور وہ سارا تزکیہ کر گیا۔ پوری کہانی آپ کو پتہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ اپنا درس دے رہے ہیں، علم کے غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، درویش تھا، اور مولانا سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ علم کا کام ہے، دین کی باتیں ہیں، تو مجنون آدمی ہے، تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور مسجد کے وضو کے تالاب میں ڈال دی۔ مولانا بڑا روئے، چیخے چلائے کہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی، میرا ریکارڈ تھا، میرے نوٹس تھے، لیکچر سے برباد کر دیے۔ اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور خشک کتابیں باہر نکال دی۔ کہتا ہے رکھ اس کو۔ مولانا رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ تو نہیں جانتا، یہ اور چیز ہے۔ پھر مولانا ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے، اور پھر واقعہ کیا سے کیا ہو گیا۔ بہرحال اس واقعے کا انہوں نے ایک ہی شعر کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی کی غلامی سے تزکیہ ہو گیا، تزکیہ ہو گیا، ہزار بار ہو گیا تو اطاعت سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اس لیے تزکیہ کے لیے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ ہی ہے۔ کسی تزکیہ کیے ہوئے انسان کے ساتھ سفر کرنے سے تزکیہ ہو جاتا ہے، لمبی مسافرت میں بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی نیکی کا سفر ہوتا ہے۔ لمبا پلگرمیج جیسے حج کا سفر کرتے ہیں، پیدل جاؤ، بڑا تزکیہ ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ ان کی مہربانی سے ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اگر قلب مطمئن مل جائے تو قلب مطمئن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ اطمینان کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے تقاضا کرنا چھوڑ دو۔ تقاضا اور شکوہ، یہ دو کام نکال دو۔ چھوٹے چھوٹے دو لفظ ہیں، شکوہ اور تقاضا۔ مطلب یہ کہ اگر کبھی اللہ بنفس نفیس آ جائے تو اس کے سامنے نہ کچھ مانگنا اور نہ کسی آدمی کی شکایت کرو۔ شکوہ نہ کرو کہ حالات زمانہ بڑے خراب ہیں، بس یہ دو کام آپ زندگی سے نکال دو تو باقی کیا رہ گیا؟ لینا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے کچھ لے کے جا سکنا ہی نہیں ہے، اور شکایت بھی نہیں کرنی، گلہ بھی نہیں کرنا۔ یہ زندگی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ گلہ نہیں ہے، آپ کو کچھ چاہیے اس وقت بھی خاموش ہو جاؤ۔ پھر تزکیہ بالکل مکمل ہو گیا، ڈیمانڈ نکل گئی اور کمپلینٹ نکل گئی۔ یہ دو چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو، یعنی ڈیمانڈ اینڈ کمپلینٹ۔ جب دونوں نکل گئے تو پھر تزکیہ ہو گیا۔ یہ نکالو، کوشش کرو۔ حافظ صاحب تزکیہ یہ ہوتا ہے، آپ کے لیے تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی معمولی سی دقت کو رضامندی سے قبول کرنا، یہ تزکیہ والوں کی بات ہے۔ جن لوگوں کا تزکیہ ہو گیا انہوں نے آنے والے حالات پر صبر اور نماز کے ساتھ وقت نکالا، بالصبر والصلاۃ۔ یہ تزکیہ والوں کی بات ہے۔